وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی زیر صدارت نجکاری کمیشن بورڈ کے اجلاس میں ڈسکوز کی نجکاری کی منظوری دے دی گئی ہے۔ اجلاس میں مالیاتی مشیر لگانے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ نجکاری کے حوالے سے 2025 تک قانونی مراحل مکمل کیے جائیں گے۔ پہلے مرحلے میں 3 ڈسکوز کی نجکاری ہوگی۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کی نجکاری پرائیویٹائزیشن کے لیے نجی شعبے کی سنجیدگی کا اظہار ہوگا۔ عبدالعلیم خان نے ہدایت کی ہے کہ اداروں کی شفاف اور جلد از جلد نجکاری کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملکی معیشت کی مضبوطی اور بحالی کے لیے نجکاری کا عمل بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نجی شعبے کو منتقل ہونے والے اداروں کو منافع بخش بنانے کے مضبوط امکانات ہیں۔ حتمی منظوری سی سی او پی دے گی۔ میو اسپتال میں کینسر کے 7 مریضوں کو زائد المیعاد انجیکشن لگانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروفیسر فیصل مسعود کا کہنا ہے کہ واقعہ 3 اسٹورز کیپرز اور ایک فارماسسٹ کی غفلت سے پیش آیا۔ انکوائری کمیٹی نے رپورٹ تیار کر لی ہے۔ ہمارے نمائندے دانیال عمر نے سی ای او پروفیسر فیصل مسعود سے گفتگو کی ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی دانیال، بتائیے سی او کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، میو اسپتال سے کینسر کی ایکسپائرڈ میڈیسنز ملی جو کہ کچھ مریضوں کو بھی لگی تھیں، اور اس پر اسپتال نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 اسٹور کیپرز کو معطل کیا، جس کے بعد جن پیشنٹس کو یہ انجیکشن لگے تھے ان کو بھی فوری طور پر اسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ میرے ساتھ اس وقت میو اسپتال کے چیف آپریٹنگ آفیسر پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ کل 7 پیشنٹس تھے جن پہ شبہ کا امکان ہے کہ ان کو یہ میڈیسن گئی ہے۔ ان میں سے 2 نے کہا کہ ہمیں کوئی ریئیکشنز نہیں ہے، ہم نہیں آئیں گے۔ 3 ان اس وقت آنکالوجی میں داخل ہیں۔ 2 پیشنٹس کو ہم نے اسٹینڈ بائی رکھا ہے، اگر کوئی ہوئی تو ہوگا۔ چند اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ پیشنٹس کو ریئیکشنز آئے ہیں، لیکن انہوں نے ابھی تک ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ نہیں کیا، اور اگر کوئی ایسا ہوگا تو ہم نے ایک یونٹ ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے جہاں ان کے سے اگر کوئی بھی پیشنٹ جو متاثر ہوا ہے انسانی بنیادوں پہ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ داخل کیا جائے گا۔ جو بھی غفلت ہوئی ہے اس میں جتنے لوگوں کو ہم نے شروع میں دیکھا کہ یہ انوالو ہو سکتے ہیں، ایک تو انسانی اس میں یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جو اس انکوائری کے بعد ہم اس پہ پورا کام کر رہے ہیں، اور جو ملوث افراد جن پہ شک ہے ان کو تو ہم نے فوری سسپینڈ کر دیا ہے، اور کچھ کی ہم نے تادیبی کارروائی کے لیے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لکھ دیا ہے، جیسے گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں۔ اور آج ہماری انکوائری رپورٹ کے بعد ہم اس کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اس کے مطابق پوری محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ پوری محکمانہ کارروائی کی جائے گی، اور جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی اسپتال کے اندر پروفیسر ڈاکٹر فیصل مسعود صاحب نے جس طرح بتایا کہ ان کو باقاعدہ طور پر کیٹر کیا جا رہا ہے، اور تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ جی، لاہور کے ٹرانسپورٹرز نے چند روپیوں کی خاطر مسافروں کی جان اور مال داؤ پر لگا دیا ہے۔ پابندی کے باوجود سرکاری اور نجی بس اڈوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی کمرشل سلنڈرز کا استعمال جاری ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ حرکت میں آ گیا ہے، 23 گاڑیاں بند کر دی ہیں۔ عثمان علیم کی رپورٹ۔ ٹرانسپورٹرز مسافروں کے جان و مال سے کھیلنے لگے۔ پابندی کے باوجود انٹرسٹی پبلک ٹرانسپورٹ میں ایل پی جی کا استعمال جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز خفیہ جگہوں پر سلنڈر چھپانے لگے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 23 گاڑیاں بند کر دی۔ جنرل بس اسٹینڈ بادامی پارک میں جو گاڑیاں تھیں ان کو تھورلی باقاعدہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگا کے ان کو چیک کیا، اور ان میں جو گاڑیاں جن میں ایل پی جی کا استعمال ہو رہا تھا ان کو ہم نے بند کیا ہے۔ اب ان کا سلنڈر اتروایا جائے گا، اس کے بعد اس کو ریلیز کیا جائے گا۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھیلنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ یہ تو بڑا خطرناک عمل تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اندر سلنڈر ہے، ورنہ ہم بیٹھتے ہی نہیں۔ کم قیمت کو آپ تو دیکھ رہے ہیں، لیکن انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ گرمی بہت زیادہ ہے یہاں پہ، تو یہ اگر ایل پی جی کا استعمال کر رہے ہیں، یہ سلنڈر کا استعمال کر رہے ہیں، تو آج کل کے لحاظ سے بہت خطرناک ہے۔ ٹرانسپورٹرز یونین نے بھی مکروہ دھندے کو قابل مذمت قرار دیا۔ گاڑی میں سلنڈر بمپ سے کم نہیں ہوتا، کچھ پیسے بچ جاتے ہیں ٹرانسپورٹ کو، زیادہ تو لالچ کرتے ہیں، تو میں تمام ٹرانسپورٹ کو گزارش کروں گا کہ اپنی گاڑی میں ایل پی جی نکالیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان کا کہنا ہے تمام ایڈمنسٹریٹرز کو وارننگ دے دی ہے، کارروائی نہ کرنے والوں کے خلاف بھی ایکشن ہوگا۔ کہ یہ جو سلنڈرز کی ڈیکینٹنگ ہوتی ہے، بڑے سلنڈر چھوٹا فل کرتے ہیں، پھر گاڑیوں میں فٹ کرتے ہیں، رکشوں میں بھی لگا لیتے ہیں، ہر قسم کی گاڑی میں لگاتے ہیں۔ ہم بیس کے اوپر جا کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی سرکاری اڈے پہ کوئی اس طرح گاڑی ہمیں کھڑی مل گئی تو ساتھ ہی ایڈمنسٹریٹر کا بھی ہم علاج کریں گے، کیونکہ ہی از رسپانسبل اس کے اندر۔ ماضی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں سلنڈر بلاسٹ کے باعث متعدد جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ سرکاری اور نجی بس اڈوں پر مانیٹرنگ کا نظام مزید بہتر بنایا جائے تاکہ سلنڈر بلاسٹ سے ہونے والی مزید ہلاکتوں کو روکا جا سکے۔ کیمرہ مین اشفاق عباسی کے ساتھ عثمان علیم، سما، لاہور۔
ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ساون رت تیور بدلنے لگی۔ رواں سال مونسون بارشوں کی شدت اور تسلسل ماضی سے کچھ مختلف نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات کے ماہرین کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اسلام آباد سے عمر آصف کی اس رپورٹ میں۔ ملک میں رواں سال برقع رت کے بدلے انداز، کہیں توقع سے زیادہ بارش کم تو کہیں امید سے بڑھ کر جل تھل ایک۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اس مرتبہ مونسون کی گھٹائیں زیادہ تر سندھ اور پنجاب میں برسی ہیں، جبکہ موسم کی ادائیں ماضی کی نسبت کافی بدلی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مختلف ریجنز میں ایون ایک چھوٹی سی سپیس میں بھی کچھ سیکٹرز میں جو ہے وہ یا کچھ ایریاز میں کچھ جو رین فال جو ہے وہ ہم زیادہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور اسی لوکیلٹی میں تھوڑی دور جو ہے وہ مانسون جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی۔ مانسون اوور آل تو ایریٹک ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ ایریٹک پیٹرن جو ہے وہ زیادہ ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے۔ ماہرین نے کراچی میں سمندری ہواؤں کی وقفے سے بندش کو بڑھتے مسائل کا پیش خیمہ بھی قرار دے دیا۔ کراچی کے پیٹرن کو دیکھیں، لیکن جب بھی سی بریز کٹ آف ہو جائے اور ونڈز جو ہیں وہ خشک علاقے سے ہیں، گرم و خشک ہواؤں کی لپیٹ میں آ جائے تو کراچی کا جو درجہ حرارت ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اوور دا پیریڈ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ٹیمپریچرز جو ہیں وہاں پہ رائز کرنے شروع کر گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے مونسون کے دوران وسطی پنجاب میں تو معمول سے زائد بارشوں کی پیش گوئی کی ہے، لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ وسطی سندھ میں گرمی راج ہی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ کیمرہ مین ندیم شیخ کے ساتھ عمر آصف، سما اسلام آباد۔